یم غیر بنن ام ذریعہ سی وسالت در یم بنن سفارشی مگر یمن گژھِ پتہ آسٕنۍ کہ نہ ہیکن یمن سفارش کرت نہ ہیکن یم وسالت در بنت. یہ ان کی وسالت نہیں کر سکتے, یہ ان کے سفارشی نہیں بن سکتے. تکیازِ قرآن کریمس من چھُ رب فرماون من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کہن ہیکہ نہ شفاعت کرت کہن ہیکہ نہ وسالت در بنت اللہ تعالیٰ نش سوائے سو یمس اللہ تعالیٰ سند اجازت آس. گو ہم یہ خود سے ہی عقیدہ بناتے ہیں کہ یم بنن اس وسالت در. آپ کو کس نے کہا کہ اس کو اللہ کل اجازت دے گا؟ آپ کو کس نے کہا کہ امس کرے اللہ تعالیٰ پگہ منتخب ام خاطر کہ ژٕ کر یمن وسالت؟ تتہ ہیکہ نہ کہن شفاعت کرت سوائے سو یمس اللہ تعالیٰ ام خاطر منتخب کرِ, یمس اللہ تعالیٰ شفاعت خاطر اجازت دے. گو یہندن دونونی باطل عقیدن کور اللہ تعالیٰ رد. گۄڈنیُک باطل عقید أشی یمن بزرگن ام موجود مانگن یم نین اس اللہ تعالیٰ قریب, اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو میرے قریب نہیں کر سکتے. دویم باطل عقید یم بنن اس وسالت در, یم کرن اس سفارش. آج کل کشمیر میں پتہ نہیں ایک محاورہ سبھی کے زبان پہ ہیں, اس اگر کوئی ونو ہے ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ اللہ تعالیٰ ہس براہ راست منگن, ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ اللہ تعالیٰ سیدھی سیود سوال کر. پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, ہے اگر اس دویمس پورس کھسن آسہِ اسہِ چھِ پیوان ہیٚرِ ہٕنٛز ضروٗرت. اگر اس کٲنٛسہِ بٔڑِس آفیسرس سۭتۍ آسہِ کتھ کرٕنۍ اسہِ چھِ گۄڈٕ لۄکٹِس آفیسرس سۭتۍ پیوان کتھ کرنٕچ ضروٗرت. گوٚو براہ راست ہیٚکو نہٕ نہ أسۍ دویمِس پورس کھٔسِتھ ہیٚرِ ورٲے, نہ ہیٚکو براہ راست کٲنٛسہِ بٔڑِس آفیسرس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ یوٚتام نہٕ تٔمۍ سُنٛد سبارڈِنیٹ أسۍ کنسلٹ کرو. اللہ تعالیٰ کو آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کون سی مثال آپ دے رہے ہو اللہ تک پہنچنے کے لیے؟ یہ کون سی مثال آپ قائم کر رہے ہو؟ کیا ژےٚ چھُتھا اللہ تعالیٰ تصور کوٚرمُت نعوذ باللہ تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ عام بندٕ چھُ, ژٕ چھُکھ دپان کہ یہ چھُ بوڑ آفیسر, اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کے سبارڈینیٹ سے پہلے بات کرنی ہے. اللہ تو بادشاہ ہے, وہ اللہ تو خود فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یُس مےٚ منگنس من چھُ تکبر کران سُہ چھُ غٲرن منگنس من چھُنہٕ سُہ شرم کران کینٛہہ, لیکن مےٚ منگنس من چھُ تکبر کران شرم کران. غیروں کے سامنے تو ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے, رو رو کے گڑ گڑ کے غیروں کے سامنے مانگتا ہے, لیکن اللہ کی جب باری آتی ہے, جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تب تو تکبر کرتا ہے, تب تو شرم کرتا ہے اور وسیلے تلاش کرتا ہے, سفارشی تلاش کرتا ہے. جب غیروں کے سامنے مانگنے میں آپ کو شرم نہیں تو اللہ کے سامنے مانگنے میں کیا شرم؟ جب غیروں کے سامنے سوال کرنے میں شرم نہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو مالک الملک ہے, جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اس رب کے سامنے مانگنے میں کیسی شرم؟ ییٚلہِ نہٕ أسۍ غٲرن چھِ سوال کرنس منٛدچھان اللہ تعالیٰ ہس کیازِ منٛدچھو؟ سُہ چھُ سون رب, سُہ چھُ سون معبود, ہم اس کے بندے ہیں, وہ ہمارا معبود, وہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کی مخلوق ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمیں کھلاتا ہے, وہ رزاق ہے, وہ کھلاتا ہے, ہم کھانے والے ہیں. تو اس اللہ سے مانگنے میں کیا شرم, اس سے سوال کرنے میں کیا شرم؟ جو ہوں گے ان کی سفارش ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اور اس شفاعت کے ہم قائل ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت عطا کرنا کون کرے گا, اور جس کے حق میں وہ سفارش کریں گے اجازت کون دے گا؟ اللہ. اس سفارش کے ہم, اس وسالت کے ہم قائل ہیں. اب منفی سفارش جو ہے, منفی وسالت جو ہے, یعنی آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ کرے شفاعت جس کا کوئی اختیار نہیں. یُس پانہٕ آسہِ کیا, یُس پانہٕ آسہِ ننوڑ سُہ کیا قربان دی ژےٚ, ییٚمِس نہٕ پانس قربان لٲگِتھ آسہِ وہ کیا آپ کو دے گا؟ جس کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی وہ کیا آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ زور سے بتائے. جس کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی وہ آپ کو کیا دے گا؟ جو خود فقیر ہو اللہ کے دربار میں وہ ہم فقیروں کو کیا نوازے گا؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے منفی شفاعت, منفی وسالت اور منفی سفارش. آپ کسی ایک ایسے شخص کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ میری سفارش کرے گا, یہ میری وسالت فرمائیں گے, جو خود کے حق میں بھی اختیار نہیں رکھتے کہ تمس گژھا پانس سفارش کی اس کو کوئی اس کا اختیار نہیں, تمس میلے ربس نش نجات اس کا بھی کوئی اختیار نہیں. کیونکہ ہمارا صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سارنی صحابن سے کرے اللہ تعالیٰ رت معاملہ. باقی کسی اور کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اچھا معاملہ ہوگا کہ برا معاملہ ہوگا, اللہ اس کے ساتھ کیسے پیش آئے گا. ہم تو کسی کے بارے میں یہ ضمانت نہیں دے سکتے. پیغمبر جو ہے
पैगंबर मासूमन अल खता होते हैं, उनके हक में तो ये बात हतमी है कि पैगंबर तो सारे जो है ना वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है, पैगंबर के असहाब जो है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है। और हम जैसे कमजोर लोग तो हम अपने बारे में क्या बताएं, हमें खुद के बारे में नहीं पता तो दूसरों के बारे में हम कैसे ये कह सकते हैं कि सुचा जन्नती की सुचा जहन्नमी, वो मेरी सिफारिश करेगा, वो खुद सिफारिश का मोहताज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह ताला से सिंसरी तारीफ ये में अल्लाह ताला बे अख दो जिंदगी हुन दुत ताकि अस करोन अल्लाह ताला राज़ और बे करो अल्लाह ताला सन्स बंदगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद तो सलाम। ये तो सारी बच्चों जानन कि हमने एक हफ्ता पहले एक किताब शुरू की थी, एक मुख्तसर सा रिसाला। अगर आप में से किसी को याद होगा तो इस रिसाले का नाम क्या है? अल-क़वाइदुल अर्बा, 4 बुनियादी क़ाइदन पर मुश्तमिल अख मुख्तसर रिसाल, अख मुख्तसर किताब। यमिक मुसन्निफ शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह। और अस वन तो तमे दो कि अत किताब अंदर जानो अस शिरक तौहीदस मुतल्लिक कत्या अकीद कत्या क़ाइद, 4 क़ाइद जानो अस शिरक तौहीदस मुतल्लिक। तो सबसे पहला जो कायदा है जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले मारिफत हासिल की, हमने उस कायदे को किसी हद तक जाना। और अगर आप में से किसी को वो कायदा याद है तो उठ के मुझे सुनाए। अगर बच्चों में से किसी के जहन में वो कायदा है, आप किसी भी जुबान में मुझे डिक्टेट कर सकते हो। किसी के जहन में पहला कायदा है, हमने क्या पढ़ा था शिरक व तौहीद के बारे में? जो हमने पहला कायदा पढ़ा था वो था, कोई आप में से बताए हमें, जिन कुफार के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया, वो कुफार अल्लाह ताला को अपना खालिक, अल्लाह ताला को अपना रज़्ज़ाक और अल्लाह ताला को इस पूरी कायनात का मुदब्बिर तस्लीम करते थे। तिमस अल्लाह ताला खालिक, तिमस अल्लाह ताला रज़्ज़ाक, तिमस अल्लाह ताला मुदब्बिर त मुंतजिम यमि कायनातुक तसव्वुर करन, तस्लीम करन। लेकिन ए मानि रावलन करने तिम इस्लामस मज दाखिल क्यों? मैंने वजह भी बताई थी, क्योंकि वो अल्लाह ताला की इबादत में शरीक करते थे। अगर वो अल्लाह को वाहिद खालिक तसव्वुर करते थे, तस्लीम करते थे, तिमस अल्लाह ताला रज़्ज़ाक ते तसव्वुर करन, तस्लीम करन, तिमस अल्लाह ताला मुदब्बिर ते तस्लीम करन। लेकिन अल्लाह ताला ने तिम इबादत तन तनहा करन, वो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, इबादत में वो अल्लाह ताला के साथ शरीक करते थे। तभी मूजब गए नहीं तिम इस्लामस मज दाखिल किए, तिमन खिलाफ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद। और उसके बाद हमने जाना युजन ये शिरक छु यले इबादतस मज दाखिल गसन, ये इबादतस फासिद करन, बेश अमिस शिरक करन वल सज अमल क्या गसन जाय, और बेश हमेश खतर रोजन नारे जहन्नमस अंदर। अशवन तिथै पट छु शिरक सित इबादत फासिद गसन, यिथ पट हदस दाखिल गसन सित छु वजू फासिद गसन, यिथ पट हदस दाखिल गसन सित छु वजू फुटन, तिथै पट इबादतस में शिरक दाखिल गसन सित इबादत अकिस इंसान सन्स खत्म गसन। ये पहला कायदा है, सभी के जहन में रहा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना दूसरा कायदा। तो हमारा दूसरा कायदा क्या है क़वाइदुल अर्बा का, वो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा सुनाता हूं। दूसरा कायदा है अन्नहुम यक़ूलून मा दअवनाहुम व तवज्जहना इलैहिम इल्ला लितलबिल क़ुर्ब वश्शफ़ाअ। यम साथ तिमन मुशरिकीन वन्नो सेवन, बेटा याद रखो ये बात है, यम साथ तिमन मुशरिकीन वन्नो सेवन कि तुई क्या छु मुतवज्जह गसन यमन माबूदानी बातिलन कुन, तुई क्या छु अल्लाह ताला वराय गरन कुन तवज्जह दिवन, तिमन कुन मुतवज्जह गसन, या तुई क्या छु तिमन क्या करन, आप उनकी तरह क्या करते हो,
آپ ان کی طرح توجہ دیتے ہو, ان کی اور مائل ہوتے ہو. تم واپس دون جواب الا لطلب القرب والشفاعہ. تم دپان اشیاء موجوب یمن منگن یا اشیاء موجوب یمن کن توجہ دیون تکیاز یم کرن اس اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز اخ شفاعت یعنی یم بنن اس وسیلہ در. نمبر 1. نمبر 2 یم نین اس اللہ تعالیٰ نزدیک. یعنی زو وجوہات استیم یت بنیاد اس پہ تم اس کی تھوڑی سی والیوم کم کرو. زو وجوہات استیم یت بنیاد اس پہ تم غیر اللہ ہنز عبادت اس کرن تمن کن متوجہ اس گسن یا تمن منگن اس تمن دعا کرن اس. اخ وجہ اس تم دپن یم بنن اس وسالت در. دویم وجہ اس تم دپن یم نین اس اللہ تعالیٰ نزدیک, یعنی ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے. شارٹ کٹ یہ ذریعے واتو اس اللہ تعالیٰ قریب یا بنن اسم وسالت در اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز. لیکن اللہ تعالیٰ ہن دیت یمن دونونی چیزن قرآن کریم اس میں جواب. گوڑون اللہ تعالیٰ یم ہسا چھ دپان یہند ذریعے گژھو اس اللہ تعالیٰ قریب. ربن فرمو سورۃ الزمر مز والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یم لوک اللہ تعالیٰ علاو غورن چھ عبادت کرن تم چھ سمجھن کہ یم غور نین اس اللہ تعالیٰ نزدیک, یم نین اس اللہ تعالیٰ قریب, یل کہ زنت کہت مز حقیقت کہین چھ. یعنی کوئی غیر آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتا. اگر آپ اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو نا تو دیکھیے کیا کیا کام آپ نے کرنے ہیں. سب سے پہلا کام فرائض کی پابندی. یم فرائض چھ تمن فرائضن ہنز کیا شکاری پابندی. اس کے بعد سنن کی پابندی, سنتن ہنز پابندی. اس کے بعد جو نوافل ہے ان کی پابندی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہو. یہ پانچ حدیث قدسی اس اندر چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس مینس ولی ست بغض تھون تس ست اللہ تعالیٰ کرن اعلان جنگ. تس ست اللہ تعالیٰ کرن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي أحب بشيء إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. یم اللہ تعالیٰ سند ولی چھنا آسن, یم اللہ تعالیٰ سند ٹوٹ برگزید بندش آسن, اگر تمن سید کان بغض تھائی زن تشو تمس سید اعلان جنگ کرن اللہ تعالیٰ. یعنی اس پز نہ کٲنٛسہِ رب سندس ولی سۭتۍ بغض تھاوُن, مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ولی کم چھِ قرآنن ووٚن الذین آمنوا وکانوا یتقون. تم چھِ ایمان وٲلۍ آسان, تم چھِ متقی تہٕ پرہیزگار آسان. قرآنن ووٚن تمن متعلق ہی. اور حدیثس منٛز چھُ تم چھِ فرائضو ذریعہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نزدیکی حٲصِل کران, تم چھِ سننو ذریعہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نزدیکی حٲصِل کران, تم چھِ نوافلو ذریعہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نزدیکی حٲصِل کران. تورا میٲنۍ کتھ فکر گوبرو, اگر تۄہہِ اللہ تعالیٰ نزدیک گژھُن آسہِ فرائضن ہٕنٛز پابندی, سننن ہٕنٛز پابندی, نوافلن ہٕنٛز پابندی, تُہۍ گٔژھِو اللہ تعالیٰ قریب. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ شارٹ کٹ ژھانڈو أسۍ اللہ تعالیٰ قریب گژھنس, ہم کسی غیر کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں گے, ناتا جوڑیں گے, سُہ کرِ اَسہِ اللہ تعالیٰ قریب. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تتھ کیٹاگورکلی انکار. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یم لوک عبادت غورن کرن, تم دپان أسۍ چھِنہٕ عبادت کرن یہنز صرف امہِ غرض کہ یم نین أسۍ اللہ تعالیٰ نزدیک. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو میرے قریب نہیں کر سکتے. گو تہندس گۄڈنِکِس کتھ, تہندس گۄڈنِکِس باطل عقیدس گو رد. تم دپان أسۍ چھِ یمن کُن توجہ کرن یا أسۍ چھِ یمن منگن امہِ موجوب یم نین أسۍ اللہ تعالیٰ قریب. اللہ نے سیدھے فرما دیا کہ یہ لوگ آپ کو میرے قریب نہیں لے جائیں. اس کے بعد یم دویم پنن عقیدہ تھاون کہ یم کرن أسۍ وسالت اللہ تعالیٰ نش, توے چھِ أسۍ یمن منگن یا یمن کُن چھِ أسۍ متوجہ گژھان. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یہندس اتھ باطل عقیدس تہِ رد سورہ یونسس منٛز. رب فرماون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یم لوگ چھ اللہ تعالیٰ علاوہ غورن عبادت کر, اور یم چھ دپان شاید یم غور نین أسۍ امہِ ذریعہ یم غور بنن امہِ ذریعہ سٲنۍ وسالت در, یم بنن أسۍ سفارشی,
مگر یمن گژھِ پتہ آسٕنۍ کہ نہ ہیکن یمن سفارش کرت نہ ہیکن یم وسالت در بنت. یہ ان کی وسالت نہیں کر سکتے, یہ ان کے سفارشی نہیں بن سکتے. تکیازِ قرآن کریمس من چھُ رب فرماون من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کہن ہیکن شفاعت کرت, کہن ہیکن وسالت در بنت اللہ تعالیٰ نش سوائے سو یمس اللہ تعالیٰ سند اجازت آس. گو ہم یہ خود سے ہی عقیدہ بناتے ہیں کہ یم بنن اس وسالت در. آپ کو کس نے کہا کہ اس کو اللہ کل اجازت دے گا؟ آپ کو کس نے کہا کہ امس کرے اللہ تعالیٰ پگہ منتخب ام خاطر کہ ثر یمن وسالت؟ تت ہیکن کہن شفاعت کرت سوائے سو یمس اللہ تعالیٰ ام خاطر منتخب کرے, یمس اللہ تعالیٰ شفاعت خاطر اجازت دے. گو یہندن دونونی باطل عقیدن کور اللہ تعالیٰ رد. گۄڈنیُک باطل عقید یمن بزرگن ام موجود مگن یم نین اس اللہ تعالیٰ قریب. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو میرے قریب نہیں کر سکتے. دویم باطل عقید یم بنن اس وسالت در, یم کرن اس سفارش. آج کل کشمیر میں پتہ نہیں ایک محاورہ سبھی کے زبان پہ ہے. اس اگر کوئی ونو ہے کیا چھک نا اللہ تعالیٰ براہ راست منگن, کیا چھک نا اللہ تعالیٰ سیدھی سیدھ سوال کر. پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اگر اس دویمس پورس کھسن آسہِ اَسہِ چھِ پیوان ہیٚرِ ہٕنٛز ضروٗرت. اگر اس کٲنٛسہِ بٔڑِس آفیسرس سۭتۍ آسہِ کتھ کرٕنۍ اَسہِ چھِ گۄڈٕ لۄکٹِس آفیسرس سۭتۍ پیوان کتھ کرنٕچ ضروٗرت. گوٚو براہ راست ہیٚکو نہٕ أسۍ دویمِس پورس کھٔسِتھ ہیٚرِ ورٲے, نہ ہیٚکو براہ راست کٲنٛسہِ بٔڑِس آفیسرس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ یوٚتام نہٕ تٔمۍ سُنٛد سبارڈِنیٹ أسۍ کنسلٹ کرو. اللہ تعالیٰ کو آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کون سی مثال آپ دے رہے ہو اللہ تک پہنچنے کے لیے؟ یہ کون سی مثال آپ قائم کر رہے ہو؟ کیا چھُتھا اللہ تعالیٰ تصور کورمت نعوذ باللہ تتھے پٲٹھۍ یتھ پٲٹھۍ یہ عام بند چھُ, ژٕ چھُکھ دپان کہ یہ چھُ بوڑ آفیسر, اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کے سبارڈینیٹ سے پہلے بات کرنی ہے. اللہ تو بادشاہ ہے, وہ اللہ تو خود فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یس میں منگنس من چھُ تکبر کران سُہ چھُ غٲرن منگنس من چھُنہٕ سُہ شرم کران کینٛہہ, لیکن مے منگنس من چھُ تکبر کران شرم کران. غیروں کے سامنے تو ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے, رو رو کے گڑ گڑ کے غیروں کے سامنے مانگتا ہے, لیکن اللہ کی جب باری آتی ہے, جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تب تو تکبر کرتا ہے, تب تو شرم کرتا ہے اور وسیلے تلاش کرتا ہے, سفارشی تلاش کرتا ہے. جب غیروں کے سامنے مانگنے میں آپ کو شرم نہیں تو اللہ کے سامنے مانگنے میں کیا شرم؟ جب غیروں کے سامنے سوال کرنے میں شرم نہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو مالک الملک ہے, جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اس رب کے سامنے مانگنے میں کیسی شرم؟ ییٚلہِ أسۍ غٲرن چھِ سوال کرنس منٛدچھان اللہ تعالیٰ کیازِ منٛدچھو؟ سُہ چھُ سون رب, سُہ چھُ سون معبود, ہم اس کے بندے ہیں, وہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کی مخلوق ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمیں کھلاتا ہے, وہ رزاق ہے, وہ کھلاتا ہے, ہم کھانے والے ہیں. تو اس اللہ سے مانگنے میں کیا شرم, اس سے سوال کرنے میں کیا شرم؟ اس کیا غیر بناون سفارشی اللہ تعالیٰ نش یل کہ زن اس ربس نش سفارشی ہن ضرورت چھنہ. ہاں ہم سفارش کو مانتے ہیں, شیخ الاسلام تو یت مز تی فرماون والشفاعت شفاعتان, دپن شفاعت چھ دون قسمن ہند, اخ چھ منفی بیاکھ کیا چھ, بیاکھ چھ مثبت. یعنی اخ شفاعت چھ سو یس اس مانن چھ, اخ وسالت چھ سو, اخ سفارش چھ سو سچ اس مانن, لیکن اخ سفارش چھ سو یس تو چھ مانن سچ اس مانن, سچ منفی. اس مثبت سفارش چھ, سنیے وہ کیا ہے. مثبت سفارش چھ, مثبت وسالت چھ, مثبت شفاعت چھ. ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود پہ فائز فرمائیں گے. بولے انشاءاللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گسن مقام محمود اس پر فائز. ہمارا عقیدہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراون سجد. ایک طویل حدیث ہے صحیح مسلم میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراون سجد, پتہ ون اللہ تعالیٰ تمن تُہۍ تُلِو پنن سر مبارک تھوٚد, تُہۍ منگیو تۄہہِ عطا کرنا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی جائے گی, لیکن شفاعت عطا کرے گا کون؟ اللہ. یہ مثبت شفاعت ہے, یہ مثبت وسالت ہے, یہ مثبت سفارش ہے جس کے ہم قائل ہیں. اشنم بالکل منکری شفاعت چھن اس کی, منکری وسالت چھن اس کی, منکری سفارش چھن اس کی. ہم آپ کو بس سمجھاتے ہیں
کہ شفاعت ز قسم، اخ مثبت بیاکھ منفی. مثبت شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراون سجدہ. اللہ تعالیٰ کرے پنس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی جائے گی، اور اپنی امت میں سے جس کے دل میں ذرہ برابر توحید ہو اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش. لیکن جس کے حق میں سفارش کریں گے اس کے حق میں بھی اللہ کی اجازت ہونی چاہیے. کوئی مشرک ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی مشرک ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ مشرک کی شفاعت ہو؟ تو پھر اس کی شفاعت نہیں ہوگی. یعنی شفاعت اسی کی ہوگی جس کے حق میں اللہ اجازت دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش آپ کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. قیامت کے دن میری سفارش ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے دل میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید ہوگی. انس دلس مز خالص توحید آس، وہ موحد جو ہوں گے ان کی سفارش ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور اس شفاعت کے ہم قائل ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت عطا کرنا کون کرے گا؟ اور جس کے حق میں وہ سفارش کریں گے اجازت کون دے گا؟ اللہ. اس سفارش کے ہم، اس وصالت کے ہم قائل ہیں. اب منفی سفارش جو ہے، منفی وصالت جو ہے، یعنی آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ کرے شفاعت جس کا کوئی اختیار نہیں. یسپانا آسی کیا؟ یسپانا آسی ننوڑ سے کیا قربان دید سے، یہ مثل پانس قربان لگی تھا سے، وہ کیا آپ کو دے گا؟ جس کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی وہ کیا آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ زور سے بتائے. جس کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی وہ آپ کو کیا دے گا؟ جو خود فقیر ہو اللہ کے دربار میں وہ ہم فقیروں کو کیا نوازے گا؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے منفی شفاعت، منفی وصالت اور منفی سفارش. آپ کسی ایک ایسے شخص کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ میری سفارش کرے گا، یہ میری وصالت فرمائیں گے، جو خود کے حق میں بھی اختیار نہیں رکھتے کہ تمس گژھا پانا سفارش کین اس کو کوئی اس کا اختیار نہیں، تمس میلے ربس نش نجات اس کا بھی کوئی اختیار نہیں. کیونکہ ہمارا صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارنی صحابن سے کرے اللہ تعالیٰ رت معاملہ. باقی کسی اور کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اچھا معاملہ ہوگا کہ برا معاملہ ہوگا، اللہ اس کے ساتھ کیسے پیش آئے گا. ہم تو کسی کے بارے میں یہ ضمانت نہیں دے سکتے. پیغمبر جو ہے، پیغمبر معصومن الخطا ہوتے ہیں، ان کے حق میں تو یہ بات حتمی ہے کہ پیغمبر تو سارے جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. پیغمبر کے اصحاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. رہے ہم جیسے کمزور لوگ تو ہم اپنے بارے میں کیا بتائیں؟ ہمیں خود کے بارے میں نہیں پتا تو دوسروں کے بارے میں ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچا جنتی کہ سوچا جہنمی، وہ میری سفارش کرے گا، وہ خود سفارش کا محتاج ہے. گوئی منفی سفارش، یعنی ایک ایسے بندے کے بارے میں آپ عقیدہ رکھیں، ایک ایسے بندے کے بارے میں آپ عقیدہ رکھیں کہ یہ کرے میں سفارش، یہ کرے میں اللہ تعالیٰ سے دربار وصالت، جو خود محتاج ہو، جس کو کوئی اختیار نہیں ہو. تو میرے بچوں یہ دوسرا قاعدہ تھا قواعد الاربع سے. یعنی قاعدہ میں پھر سے جلدی میں سمجھاتا ہوں. پہلا قاعدہ آپ کے ذہن میں رہا، یعنی عرب لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق، رزاق، مدبر تسلیم کرتے تھے، لیکن ان چیزن کرنے تم اسلام میں داخل کیا کیونکہ وہ اللہ کی عبادت، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، رزاق مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، لیکن ایک اللہ کو واحد معبود نہیں مانتے تھے. پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ کہ جو جب ان سے پوچھا جاتا تھا ان مشرکین سے کہ آپ ان سے کیوں مانگتے ہو، ان کی اور متوجہ کیوں ہوتے ہو، تم زواجوانن. نمبر 1 القربہ، یمنی نے اللہ تعالیٰ سے نزدیک، الشفاعہ بے کرن سفارش. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کو میرے نزدیک تو کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ میرے نزدیک آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کچھ طریقے اختیار کرنے ہوں گے. فرائض کا اہتمام کرو، سنن کا اہتمام کرو اور نوافل کا اہتمام کرو، آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ نے کہا یہ کوئی آپ کو میرے قریب نہیں کر سکتے. دوسری بات وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ سفارش کریں گے، ہماری وصالت فرمائیں گے، ہماری شفاعت کریں گے. اللہ نے کہا نہیں، جن کی آپ عبادت کرتے ہو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش نہیں کریں گے، ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی آپ کو. ہاں پھر اس کے بعد مثبت اور منفی سفارش تو ہے جس کا ہمیں عقیدہ ہے، جس پہ ہمارا ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ مثبت ہے، اور اس میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی اللہ کی طرف سے، اور ان بندوں کے حق جو بندے ہیں جن کے حق میں نبی علیہ السلام سفارش فرمائیں گے ان کے حق میں بھی اجازت اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کے دل میں توحید ہوگی۔ اور منفی سفارش، منفی وصالت، منفی شفاعت، آپ کسی ایسے بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ یہ میری سفارش کریں گے جو خود سفارش کا محتاج ہو، وصالت کا محتاج ہو، جو اللہ کے در کا فقیر ہو ہماری طرح۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم اس کتاب کا تیسرا قاعدہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کتاب کا آخری قاعدہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک مختصر سی کتاب شروع کریں گے سیرت کے حوالے سے، ایک سیریز ہم چلائیں گے سیرت کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی شکوک ہو، کوئی سوالات ہو، تو آپ اپنا سوال رکھ سکتے ہو، اس کا میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر میرے ذہن میں اس کا جواب صحیح ہوگا۔ کسی بچے کے ذہن میں کوئی سوال ہے، جو ٹاپکس ہم نے پڑھے ان ٹاپکس کے حوالے سے کوئی سوال، کسی ٹیچر کے پاس کوئی کوشچن ہے تو وہ بتائے۔ ابھی کسی کے پاس کوئی سوال ہے، سوالات کرنے سے آپ کا ذہن کھل جاتا ہے، اور آپ کے مطالعہ کا اور آپ کا جو مطالعہ ہوتا ہے نا اس میں بھی وسعت آتی ہے، آپ کی فکر میں بھی وسعت آتی ہے۔ اگر سوال ہے تو بتائے۔ کوئی سوال؟ مصعب کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں؟ چلیں انشاءاللہ یہ 4 لیکچرز ختم ہونے کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ سنوں گا انشاءاللہ کہ میں نے اس بک کے کنکلوژن پہ آپ لوگوں سے سننا ہے کہ آپ کو یہ کتاب اچھے سے سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔